بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. شب قدر کے فضائل اور اس کی تمام تر تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج اور یہ پچھلی بار بھی یہ بات بیان ہوئی تھی. تفصیلات تو انشاءاللہ جو اگلی کلاس ہوگی اس میں زیادہ تفصیل آئے گی کہ خاص طور پر جو 100 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے شب قدر میں 100 رکعت نماز. بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کی ذمے اپنی قضا نمازیں باقی ہوں موجود ہوں تو آپ اپنی قضا نمازیں ہی پڑھیں. زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ عام مستحب نماز یعنی 6-6.5 دن کی جو نمازیں بنتی ہیں تقریباً 100 رکعت نماز اس کے برابر آپ قضا پڑھ لیجئے اپنے, تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا. تو اگر آپ کو لیکن کی ذمے کوئی قضا نماز نہیں تو اس رات میں جو 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ یہ ہے, اس میں ایک روایت ہے باقاعدہ کہ اگر جو کہ ابو بصیر کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 100 رکعت کو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اس کا جو ثواب ذکر ہوا اس روایت کا وہ یہ ہے کہ اگر اس 100 رکعت کو نماز کو پڑھ لیا تو واقعاً آج کل کے دور کے جتنے مسئلے ہیں ہمارے وہ سارے اس 100 رکعت نماز کے فوائد کے اندر پوشیدہ ہوئے ہیں. یہ بتایا گیا روایت کے اندر کہ وسعت رزق بے پناہ اس کو حاصل ہو جائے گی, جو کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی. دشمنوں کے مقابلے میں کفایت اس کی ہو جائے گی, یعنی دشمن اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا, دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. دشمن کے مقابلے میں کفایت, جو کہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے صاحبان ایمان کا. پانی میں غرق ہو کر مرنے سے وہ شخص جو ہے بچ جائے گا, جو کہ آج کل سیلابوں اور اس میں مختلف جو صورتحال سونامی اور اس میں جو پوری دنیا پانی کی لحاظ سے لپیٹ میں آ رہی. نیچے دب کر کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے سے بچ جائے گا, جو کہ آج کل زلزلوں وغیرہ کے اندر کیفیت ہوتی. اچھا, تمام دنیا کے شر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. صرف یہ نہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں جس جگہ جاتے ہیں وہاں مشکلات پریشانیاں بچت ہو جائے گی. مرنے کے بعد ہول منکر و نکیر, منکر و نکیر کا کتنا خوف ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا. قبر میں اس کے نور اس کے ساتھ ساتھ خروج کرے گا, قبر سے ایک نور اس کے ساتھ ساتھ باہر نکلے گا. اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. آتش جہنم سے برات اس کو لکھ دی جائے گی اور پل صراط سے گزرنے کا امان نامہ اور پرمٹ اور لائسنس اس کو دیا جائے گا. اور اس پل صراط سے گزرنے کا جو امان نامہ اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تمام عذابوں سے بچنے کا امان نامہ بھی ہوگا, تمام عذابوں سے بچنے کا امان نامہ. اور جنت میں بلا حساب داخل کیا جائے گا, اور جنت میں تمام انبیاء شہداء اور صالحین کے ساتھ رفیق ہوگا. وہ حسن اولئک رفیقہ, اور ان کی رفاقت کتنی بہترین رفاقت ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ فقط اس 100 رکعت نماز کو پڑھنے سے کتنے زیادہ فائدے دین اور دنیا دونوں کے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں. صرف 6 دن کی نمازوں کے برابر ایک لحاظ سے دیکھا جائے, اور کوشش کریں اگر آپ کی قضا نمازیں ہوں تو قضا نمازیں آپ 100 رکعت کے برابر اس رات کو پڑھیں. ورنہ نہیں ہے اگر تو مستحب نماز یہ والی جو نماز ہے, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد جس میں جو ہے وہ 10 مرتبہ سورۃ توحید پڑھی جاتی ہے. فائدہ بھی تو دیکھیں کتنا زیادہ ہے, تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن فائدہ اتنا بڑا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اس رات کو کوشش کر کے جو افراد جن میں اتنی ہمت ہو وہ اس ثواب کو بھی ضرور حاصل کریں. اور اگر کوئی شب قدر میں یہی ساری اپنی قضا نمازیں کوئی پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار اس کو اتنی زندگی عطا کرے گا کہ اپنے پروردگار کی جو قضا واجبات ہیں انشاءاللہ اس شب کی برکت میں ان قضا نمازوں کو پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اپنی تمام زندگی کی جو قضا نمازیں ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا.
تو اس رات کی جو اس لحاظ سے ایک برکت ہے. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چند چیزوں سے دوری ضرور اختیار کرنی چاہیے. اس میں خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے، کینے سے، قطع رحمی سے، اور اس کے علاوہ جتنے اپنے مالی واجبات اگر کسی کے حقوق اس کے ذمے ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ جو ہے وہ لوگوں کے واجبات اپنے پاس سے نکالے، خاص طور پر مالی واجبات. اس کے علاوہ حسد، بخل اور کینے کو اپنے سے دور کرے تو پھر انشاءاللہ اس شب کے تمام فائدے اس کو حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ خاص طور پر والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ دار غریب جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا، وہ ایسا افراد جو یہ سب کام زیادہ بہرہ مند ہوگا. اور خاص طور پر خود رمضان میں گناہ کرنا اور زیادہ سخت تر ہے بنسبت عام دنوں میں گناہ کرنے کے، اور شب قدر میں اگر کوئی اس قسم کا گناہ اس کے ذمے ہے تو اور زیادہ مشکلات اور پریشانیاں اس کے لیے ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے ایک شاعر جس کا نام نجاشی تھا، ایک تو وہ حبشہ کا بادشاہ تھا ہجرت والے واقعے میں، ایک اور شاعر تھا جس کا نام نجاشی تھا. اس کو شراب خوری نے زیادہ کوڑے جو مارے گئے، زیادہ کوڑے اس کو مارے. تو جب اس نے پوچھا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا برائے حتق احترام ماہ خدا، تم نے اس کی بے احترامی کی ہے اور اس مہینے میں اس وجہ سے کوڑے اس کو زیادہ لگائے گئے. اچھا، پچھلی بار بھی ذکر ہوا تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جن کا اس رات کی برکتوں اور فضیلتوں میں کوئی حصہ نہیں. یہ پچھلی بار بھی اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا، آج ان کی فہرست نوٹ کر لیں ذرا جلدی جلدی. جی ہاں، وہ جو گروپ ہے ان میں ایک ہے، پہلا شخص وہ ہے شرابی. دیکھیے اب یہ گناہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پہلے تو آج سے چند سال پہلے تو اس موضوع پر علماء گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی جگہ اخلاقیات کے درس ہو رہے ہیں، شراب کا ذکر آتا بھی تھا تو کیونکہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے. آج بہت زیادہ لوگ شرابیں پینے لگے ہیں، عام سی بات سمجھی جانے لگی ہے. سیاستدان بہت سے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں باقاعدہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، اور بہت سی ذرا سی بھی جو اپر کلاس ہے وہ ایک دوسرے کو گھروں پہ جو دعوت دیتے ہیں تو لوگ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بار ہے یا نہیں، وہ شراب والا، یعنی اس گھر جس گھر میں وہ شراب والا بار نہ ہو، جہاں پہ شرابیں ہر قسم کی اقسام موجود ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں پھر آپ کے گھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو شراب، دوسرا، اور اس حد تک افراد ایسے موجود ہیں تو خود ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں ایک صاحب ایسے تھے کہ جو کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات کو شب قدر یہ نماز شب پڑھنے تک کے پابند تھے. نماز شب کا جو پابند شخص ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال بیرون ملک ایسی جگہ پر گئے جو کافر ملک تھا اور ایسے عادی بنے شراب کے کہ اب انہوں نے خود ہمارے استاد محترم سے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اب بھی روزے رکھتا ہوں، ویسے ہی بس عادی اتنا ہو گیا ہوں کہ شراب سے روزہ افطار کرتا ہوں. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے انسان عادی ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں پر جانے کے جو نقصانات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے چیزیں شروع میں جاتا ہے تو بہت بری لگتی ہیں، پھر جب وہاں کچھ عرصے رہنے لگتا ہے تو خود اس ماحول اور معاشرے کا ایسا عادی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اس چیز کی برائی دل سے نکل جاتی ہے بار بار دیکھنے سے، اور اس کبھی کبھار اس عمل کو انجام دے لے تو پھر اس کا بھی اس طرح سے عادی ہو جاتا ہے کہ شراب سے روزہ افطار کیا جائے. پہلا گروہ تو یہ ہے. دوسرا کون سا ہے؟ سور کا گوشت کھانے والے. سور کا گوشت کھانے والے یہ باہر رہنے والے افراد، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ کتا پالتے ہیں. ایسے افراد کا شب قدر میں کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ کتا پالنے میں کوئی اسلامی مصلحت پائی جائے. چوتھا گروہ ہے سود خور افراد کا جو سود کھاتے ہیں. اب تمام ایسی اسکیمیں کہ جس کے اندر سود لازم آتا ہے، تمام ایسے بینک اکاؤنٹ کھولنا جس میں سود لازم آتا ہے، تمام ایسے پروفٹ جس کے اندر سود لازم آتا ہے، وہ اپنے مجتہد کے مطابق فقہی مسائل کو دریافت کر کے انسان کو اپنے ذرائع آمدنی کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے پانچواں گروہ ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے. ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں. اسی طریقے سے
اگلا گروہ بنتا ہے قاطع رحم افراد کا، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان سے ملنا جلنا بالکل ترک کر رکھا ہے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں۔ شہوتوں میں ڈوبے ہوئے، شہوتوں میں ڈوبے ہوئے یعنی ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا، بس ذرا سا موقع پیش آ جائے فوراً گناہ کی طرف لپک کر جانے والی، کوئی موقع برائی کا ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، یہ ایسے افراد، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ فتنہ گر، جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، یہ اگلا گروہ۔ اب وہ اس کے ہر ایک کا بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ ہمارا وقت ہاتھ سے پورا نکل جائے گا کی تفصیل بتاتے بتاتے۔ تو فتنہ گر افراد جو معاشرے میں فساد اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظالم اور ان کے تمام مددگار، ظالم اور ان کے تمام مددگار، وہ بھی، ان کو بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے اہل تہمت افراد، اہل تہمت جو دوسرے لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کا اس رات میں کوئی۔ جھوٹے، جو کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جس پہ ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے، جھوٹے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں۔ عاق والدین، جو والدین کو تکلیف پہنچانے والے، دکھ دینے والے، معمولی باتوں پہ ان سے بد کلامی کرنے والے، ان کا اس رات میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طریقے سے جادو کرنے والے اور جادو کرانے والے، یہ بھی معاشرے کے اندر چیز بڑھتی جا رہی ہے، ان کا اس رات میں کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مومنین کے لیے دل میں کینہ رکھنے والے اور مومنین سے دل میں دشمنی رکھنے والے، اب چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے ہمارے کوئی اور عزیز ہوں، اقارب میں ہوں، اگر صاحبان ایمان ہیں، ان سے دل میں کینہ اور مومنین سے دشمنی اگر پائی جاتی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس رات کے تمام فیوز و برکات سے بہرہ مند۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں جو اگلا گروہ لکھا گیا ہے، ان سب کے پیچھے روایات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن بہت سے علماء نے پوری فہرست کے طور پر بھی اس کو لکھا ہے۔ تارکان معروف و عاملان منکر، یعنی تارکان معروف، نیک کاموں کو ترک کرنے والے، و عاملان منکر، تمام برائیوں کے اوپر عمل کرنے والے، نیکی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اور روز بروز گاہے بگاہے اس کے اندر اضافے سے اضافہ تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، نیکیاں چھوٹتی چلی جا رہی ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کا اس رات میں کوئی حصہ ہو۔ اور 16واں گروہ جو ہے اس کے اندر کہ خاص طور پر جو فرشتے اس رات کو پوری رات زمین کا چکر لگاتے ہیں، جس گھر میں بھی یہ والے افراد ہوں، اور یہ 16واں ہو، جس جگہ پہ 16واں گروہ وہ ہے کہ بے نمازی افراد میں بھی بے نمازی ہو، اور ان 15 جو اور چیزیں بیان ہوئیں یہ اگر کسی جگہ پر پائے جائیں تو فرشتے پھر اس پورے چکر لگانے کے دوران اس گھر میں نہیں جاتے ہیں، اور وہ گھر اس شب کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر ایک بے نمازی بھی موجود ہے، اگر ہم نے کوشش نہیں کی کہ مثلا کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی، کسی عورت کا بیٹا یا اولاد میں سے کوئی وہ اپنی سے اگر کوشش کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، پھر تو یقیناً، لیکن یہ کہ اگر اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، ہم اس سے کہ ہم تو اپنی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس رات کو فرشتے چکر لگائیں گے، اور خیر و برکت کے جو فرشتے طلوع فجر تک جو نازل ہوتے رہیں گے وہ اس گھر پہ نہیں آئیں گے۔ تو باقاعدہ دیکھیے بہت سے ایسے جو علماء حضرات یا جو دینی طالب علم ہیں وہ مختلف جگہوں پہ دینی ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو خود ایک مولانا محترم نے مجھے ایک بات بتائی، جو کہ خود مدرسے کے طالب علم رہ چکے ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ کسی جگہ وہ پڑھانے جاتے تھے تو باقاعدہ اس بچے کو کی جو ماں تھی وہ ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میرا جو شوہر ہے وہ کسی بھی طور پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہمارے موجودہ ماحول اور معاشرے میں، جو کہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑے ادارے کے اوپر، بہت ادارے میں بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، میں کیا کروں کہ وہ یہ ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں کچھ ایسی، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بے نمازی ہونے کی وجہ سے ایسا۔ مولانا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ ایک دن بچے کو پڑھانے گئے، دیکھا باپ ہی نے دروازہ کھولا، ویسے باپ کو وہ کہتے تھے کہ وہ اوائڈ کرتا تھا مولانا کو، لیکن انہوں نے مولانا نے بالآخر پکڑ لیا اور باتوں باتوں میں ذکر کرنے لگے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولانا نماز تو نہیں پڑھتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نماز یوں نہیں پڑھتا کہ مجھے سورہ الحمد یاد نہیں۔ دیکھیے اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز، اور وہ مولانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کوشش کر کے یاد کرواؤں گا،
اور جب تک وہ یاد کروا رہے تھے کہتے میں 3 مہینے ہو گئے اس شخص کو مجھے سورہ الحمد یاد کرواتے ہوئے، لیکن ابھی تک سورہ الحمد یاد نہیں ہو سکی اس سے. تو ہاں، تو اس سے آپ ذرا اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات توفیقات ایسے سلب ہو جاتی ہیں اور وہ گھر مسلسل برائیوں اور پریشانیاں اس گھر کے اندر مسلسل رخ کر لیتی ہیں اس کا. تو کوشش کرنی چاہیے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہنے پائے. تو بہرحال دیکھیے اب مسئلہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں بھی سوالات آپ کے پیدا ہوتے رہیں گے. فرشتوں کا آنا بہرحال یہ تو ہے کہ انڈیویجول کسی بھی جگہ آدمی انسان نماز پڑھ رہا ہو تو فرشتے تو اس جگہ پر ضروری آئیں گے. یہ وہ افراد ہیں کہ اگر کوئی شخص کام کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر اور صرف اپنی ذاتی طور پر خود غرضانہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے تو پروردگار کو یہ عبادت پسند نہیں ہے، اب اس پر وقت نہیں ہے بات کرنے کا. تو وہ یہ جو 16 افراد ہیں یہ اس رات کی فیوز و برکات سے محروم ہو جائیں گے. اچھا اب دیکھیے اپنی اصلاح تو انسان کو کرنی ہی ہے. کبھی بھی اس بات سے تو آپ ہرگز بھی غافل آپ کو نہیں رہنا چاہیے. اپنی اصلاح کرنی ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا ہے. خاص طور پر لوگوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ عبد الکریم حائری کی جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کو قائم کیا تھا، ایک دفعہ دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سخت گریا کر رہے ہیں. سخت گریا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، امام سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے آقا میں مجتہد تو ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ انسان بھی بن جاؤں. اور یہ بات بھی شیخ عبد الکریم حائری کہتے تھے کہ ملا شدن چہ آسان آدم شدن چہ مشکل. بعض یعنی کہ جانا تو پھر بھی آسان، انسان بننا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ملا شدن چہ مشکل آدم شدن محالست. مولوی بننا تو پھر بھی مشکل کام ہے، لیکن انسان بننا تو واقعی محال کام ہے کہ جیسا پروردگار چاہتا ہے ایسی. یعنی ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے. صرف یہ کہ اٹھک بیٹھک 100 رکعت جلدی جلدی اٹھ بیٹھک نماز پڑھ رہے ہیں اور تبدیلی کوئی بھی نہیں آ رہی. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام اعمال کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس کی انسان اتنی زیادہ مخالفت کرنے لگتا ہے تو واقعی پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اپنے نفس کا مالک بن جاتا ہے. اچھا وہ تو تھے شیخ عبد الکریم حائری جو آپ نے دیکھا. اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، دوسرے ایک اور بھی ہیں جن کا نام ہے احسن الحائری احقاقی. یہ شیعوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے، فرقہ شیخی ہے، جس کی بہت تعداد کویت میں موجود ہے. یہ اس کو لیڈ کرنے والے ہیں. تو شکلوں سے اماموں سے بھی بعض اوقات دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اور جو انحرافات جو دین کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں اس میں فرقہ شیخیہ. احسن الحائری احقاقی کے نام سے مشہور ہے. آیت اللہ احسن الحائری احقاقی اپنے آپ کو لکھتے ہیں یہ. تو بہرحال یہ خود ایک گمراہ فرقہ ہے. شیعت میں تمام مجتہدین کے ان کے خلاف فتاوے موجود ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اور ان کے عجیب و غریب قسم کے نظریات. اور اکثر ذاکرین جو مجالس پڑھنے والے ہیں ان میں سے اکثر ذاکرین کی اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے افکار کی پیروکار ہے. تو بہرحال تو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے مالک بن جائیں، ان تمام عبادتوں کا ہمیں ایک فائدہ ہو. اسی طریقے سے آقا سید محمد تقی خونساری یہ بزرگ مراجع میں سے گزرے. دیکھیے جب آپ اس رات کو دعائیں مانگیں گے نا تو دعائیں قبول بھی تو ہونا چاہیے، لیکن دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان گناہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کرے. آیت اللہ محمد تقی خونساری بزرگ مراجع میں سے گزرے ہیں. قم میں ایک زمانے میں بارشیں ہونا بہت بند ہو گئی تھیں، تو انہوں نے بہت مشہور ان کی نماز استسقاء ہے آیت اللہ محمد تقی خونساری کہ اتنی شدت کے ساتھ قحط پڑا تھا اور بارشیں ہونا بند ہو گئی تھی. آیت اللہ محمد تقی خونساری نے ابھی نماز استسقاء ختم ہی کی تھی کہ گھنے بادل آ گئے اور پورا قم جل تھل ہو کے رہ گیا. یہ آیت اللہ محمد تقی خونساری کی سب سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گناہوں سے پرہیز سے ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ
دعائیں جو ہیں بڑے آرام سے پھر قبول ہو جاتی ہیں. آیت اللہ محمد تقی خنساری کی قبر ہے آپ کے سامنے. تو بہرحال بلا فاصلہ جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی اور حرم معصومہ قوم کے بالکل سامنے جو کار پارکنگ ہے، جسے رود خانہ جہاں پر ایک نہر پہلے بہا کرتی تھی، آج کل وہاں پر کار پارکنگ ہے. اور کچھ ہی عرصے پہلے ایک باقاعدہ ایک دم سے ایک سیلابی ریلا آیا تھا اور اس کے اندر 20-22 لوگ ابھی چند ماہ پہلے ہی یہ ہوا ہے اور سب کے سب لوگ اس کے اندر بہہ گئے تھے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ایک نہر ہوا کرتی تھی، ان کو بچ نکلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا. بہرحال ایک سیلابی ریلا آیا اور پارکنگ میں جتنے بھی افراد موجود تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حرم معصومہ قوم بالکل سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے جو رود خانہ جو نہر ہے، یہاں پر یعنی اس حد تک بارش ہوئی تھی آیت اللہ تقی خنساری کی نماز استسقاء کے بعد کہ پورا قم جل تھل ہو گیا تھا اور یہ سامنے بالکل یہ جو نہر تھی یہ بھی بالکل پانی سے جو لبریز یہ والی جگہ ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ گئے تھے اور اس موقع پر دعا کی تھی، پروردگار اس وقت آبرو اسلام اور آبرو تشیع تیرے ہاتھ میں، اگر دعا قبول نہ ہوئی اور بارش نہ ہوئی تو میں نے سوچ لیا پروردگار کہ اپنے نفس کو خوب سزا دوں گا، کیونکہ اگر دعا قبول نہ ہو تو یقیناً اس کے اندر ہمارا کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ہوتی، تو اپنے نفس کو سزا دیں گے، تم ہی اس قابل ہو. تو بہرحال یہ اس وجہ سے میں نے یہ چیز بتائی کہ اگر انسان واقعی اگر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو پھر جو دعائیں بھی کرے گا اس رات کو، پھر وہ دیکھے گا کہ دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہیں. مزہ آئے گا اس کو دعا کرنے کا، کیونکہ اس کے نتائج اور ثمرات سے بہرہ مند ہوگا. بنسبت کہ صرف رٹے رٹائے بس ایک آپ کو جیسے ٹک کرنا ہے پینسل سے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور ایک روحانیت اس کے اندر نہ آنے پائے تو اس رات سے پھر اتنا زیادہ اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اگر وہ رات آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی. تو بہرحال دعائیں جو آپ کو کرنی ہیں اور سارا دار و مدار اس رات کا دعاؤں کے اوپر ہی. ہمیں اپنی قسمت کو لکھنا ہے اور قلم ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا، تقدیر کا وہ صفحہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ 4 گناہ کے جو کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جو دعائے کومیل میں ہے کہ پروردگار میرے ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے جو بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں. تو چوتھے امام نے پھر وہ گناہ بھی بتایا کہ ان کی تعداد بھی 4 ہے کہ جو کہ بلائیں لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی اس رات ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں پروردگار یہ دے یہ دے یہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ گناہ پہلے ہٹانے پڑیں گے جو بلائیں لے کر آتے ہیں، جس میں سے ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا. برائی سامنے ہوتی رہے اور انسان جو ہے بس بیٹھا اس کو دیکھتا رہے اور کچھ اقدام اس کے خلاف نہ اٹھائے. امر بالمعروف نہ کرنا. دوسرا گناہ امام نے بتایا نہی عن المنکر نہ کرنا، یعنی نیکیاں نہیں ہو رہی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، برائیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں تب ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایسا نیوٹرل ٹائپ کا آدمی اس کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی جو ان دونوں گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا. تیسرا ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا، اور چوتھا ہے پریشان حال کی پریشانی دور نہ کرنا. یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو ہم تو بیٹھ کے پروردگار سے اپنی دعائیں قبول کروا رہے ہیں، وہ کہاں دعا قبول، خدا نہ خواستہ جو ہے بلائیں لکھی جانے والی ہیں اس رات میں. اگر یہ 4 گناہ ہمارے ذمہ، امر بالمعروف نہ کرنا، نہی عن المنکر نہ کرنا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور نہ کرنا. بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو ٹال کے کسی اور دوسرے کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. وہ آپ کے پاس چل کر آیا، آپ سے اپنی اس نے حاجت کہی ہے، آپ کو چاہیے کہ کوشش کر کے آپ خود بات چیت کریں اور اس کا مسئلہ حل کروائیں. یہ نہیں کہیں کہ بھائی وہاں چلے جاؤ اور اپنی ایک لحاظ سے جو اپنے بلا جو ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے گردن پہ ڈال دی جائے. اچھا، اب کچھ سورے میں نے پچھلی دفعہ بتائے تھے جو 3 سورے ہیں، خاص طور پر سورہ روم اور سورہ عنکبوت. اس کے متعلق تو چھٹے امام نے بڑی عجیب و غریب بات کہی. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم جو بھی سورہ روم اور عنکبوت کی تلاوت کرے گا شب 23 میں، شب 23 ویسے عام 19-21 میں بھی کیجیے، لیکن جو بھی شب 23 میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا، ان 2 سوروں کی، وہ اہل جنت میں سے ہوگا امام فرماتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں میں کسی کو اس سے استثناء نہیں کرتا، کوئی ایکسیپشن نہیں. یہ نہیں کہ یہ پڑھنے والا فلاں فلاں آدمی جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، سب جنت میں جائیں گے اگر وہ سورہ روم اور عنکبوت شب 23 میں پڑھی انہوں نے. میں کسی کو استثناء نہیں کرتا. اور خدا اس قسم کا، جو امام نے قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے ہوگا، امام نے فرمایا خدا اس قسم کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں لکھے گا.
یہ مفہوم روایت، یعنی خدا اس کا جو میں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی معاذاللہ، جو وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی صادق، جس کا لقب صادق ہے، وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو استثناء نہیں کرتا، اور خدا اس قسم کا کوئی گناہ بھی میرے نامہ اعمال میں نہیں لکھے گا. تو اور خدا کی ان دو صورتوں کے لیے بہت قدر و منزلت. تو بہرحال یہ دو سورے علی الخصوص آپ یاد رکھیے گا امام کی حدیث کے مطابق کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دو سورے مس نہ ہونے پائے. اور تیسرا سورہ تو سورہ دخان ہے، اس کی الگ سے ایک تاکید آئی ہے جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو بھی ذکر کیا تھا.